السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ حضرت کی خدمت میں حاضری کا مقصد تو استفادہ ہوتا ہے، اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور پھر دیگر اکابرین کی خدمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے جیسا حضرت مجھے سمجھتے ہیں، اس کا کوئی ایک ذرہ بھی مجھے مل جائے اس درجے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور میری نجات کے لیے وہ کافی ہوگا۔ باقی یہ کہ الحمدللہ حضرت کا دامن، اور پھر یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، تو یقینی بات ہے کہ یہاں پہ اتنا اکرام ہے تو آخرت میں بھی یقیناً حضرت ہمیں نہیں بھولیں گے، اور اسی دوستی اور اسی اپنے انہوں نے مجھے بھائی کہا، تو میں تو خیر علم میں بھی، عمل میں بھی اور ہر چیز میں حضرت سے چھوٹا ہی ہوں، اور یہ کہ اس نسبت کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ اس جگہ پر اگر بیٹھا ہوں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں آ کے یہاں سے گزر جاتا تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کون آیا اور کون گیا، لیکن حضرت سے بھی کئی مرتبہ زیارت رہی اور ملاقات بھی رہی، مصافحہ بھی رہا، لیکن جب نسبت کا اظہار ہوا تو اس کے بعد پھر حضرت نے جو اکرام کیا تو پھر دل کے کسی کونے سے یہ آواز آئی کہ تیری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، تیری طرف جو نسبت ہے حیثیت تو اس کی ہے، ذمہ داری پھر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے لاہور میں بھی احباب سے یہ بات عرض کی تھی، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ میرے دل کی آواز ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کسی گندی نالی کا کیڑا بنا دیتا، غلاظت میں اٹھا کے پھینک دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ انسان بنایا۔ انسان بن گئے تھے، کوئی یہودی، کوئی مجوسی، کوئی مشرک، کوئی کافر بن جاتے تو ہمارا کیا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ کلمہ پڑھ لیا تو گمراہی میں پڑ جاتے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، اس کی طرف توجہ نہ ہوتی، تو ہمارا کیا حق تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں سے نسبت عطا فرما دی، گھیر گھار کے لے آئے۔ میں اگر ابھی سوال کروں آپ سے کہ آپ میں سے کتنے ساتھی ہیں، بہت سو نے کہا ہوگا کہ فلاں نے کہا تھا سرت کے پاس چلیں گے، میں نے فلاں کو کہا تھا کہ بھئی چلو خانقاہ جائیں گے، فلاں کے ساتھ یہ مجبوری آ گئی، فلاں کے ساتھ یہ مجبوری آ گئی۔ بات یہ ہے کہ ملتا تو سب کو ان کے نصیب کا ہے، جس کے نصیب میں نہیں تھا تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نصیب والا بنا دیا، لا کے اس مجلس میں بٹھا دیا، خانقاہ سے تعلق بھی ہو گیا، حضرت کی باتیں سننے کی توفیق بھی ہو گئی، حضرت کی توجہات بھی مل گئیں، سارے کام تو ہو گئے، لیکن جو کرنے کا کام تھا اگر وہ نہ کیا تو یاد رکھیے کہ پھر سب کچھ ضائع کیا۔ اور کرنے کا کام کیا ہے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کیجیے، شکر ادا کیجیے، سارے کام چھوڑ کے فرض ادا کریں اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں رکھ دیں، نہ کھانے کی فکر ہو، نہ پینے کی فکر ہو، نہ اور کسی ضرورت کی فکر ہو، باقی سارا وقت سجدے میں پڑا رہے، صرف ایک اس نعمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت یافتہ حضرات کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر دیا، تو بھی میں آپ کو یقین سے، میں قسم کھا کے اگر کہوں تو میں حانث نہ ہوں کہ اس نعمت کا شکر جو ہے وہ شکر کیا، شکر کا شین کیا اور شین کا کوئی ایک نقطہ کیا، وہ بھی نہیں ادا ہوتا۔ قدر کیجئے حضرت کی، قدر کیجئے اپنی اس نسبت کی، اپنی حیثیت کو سمجھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جس انداز میں حضرت کی باتیں ہوتی ہیں، بات یہ ہے ہمیں کیا ہے حق بولنے کا۔ میں یہاں اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے مجھے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا در جو ہے میں آپ کو بتا کے جاؤں،
کہ ہم سے کہیں ناقدری نہ ہو جائے. یاد رکھیے نسبت نہ ہوتی شاید پکڑ نہ ہوتی، لیکن نسبت کے بعد اگر ناقدری ہوئی تو پھر پکڑ بہت زیادہ ہوگی. اور دنیا میں انسان ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، وہ ذلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کی ذلت سے ہم سب کو بچائے. حضرت کا حکم ہے، بولنا نہ آتا ہے اور نہ ہی سیکھا ہے اور نہ ہی کوئی بولنے کا شوق ہے. حضرت کا حکم ہے، بس حضرت کی توجہات ہیں. میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہی سب سے بڑھ کے ہیں اور میرے لیے وہی سرمایہ ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے والد کا انتقال ہوا میرے دادا کا، تو میرے والد صاحب کی عمر کچھ 6 سال تھی. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے بھائی تھے منشی اکبر علی صاحب، میرے والد صاحب ان کے نواسے تھے. تو جب ان کا انتقال ہوا میرے دادا صاحب سید محمد صاحب کا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان بچوں کو ادھر لے آؤ، میں ان کی کفالت کروں گا. تو والد صاحب کو تھانوبن آنے کی توفیق ہو گئی، اور والد صاحب کہتے تھے کہ وہ 6 سال سے لے کر میری عمر کو 21 سال تھی جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. چھوٹے بچے تھے تو گھر میں بھی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، پیرانی صاحبہ کی خدمت میں بھی حاضر ہو رہے ہیں. پھر بڑے ہو گئے، پردہ ہو گیا تو پھر حضرت کی خدمت میں حاضر رہے. تو فرماتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ نسبت ہے. وہی نسبت ہمیں بھی مل گئی کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. بس یہی نسبت ہے، اور اسی نسبت کو جہاں بھی کہیں سامنے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے. اور یہ یقین ہے کہ دنیا میں جب اس نسبت کی عزت ہے تو یقینی بات ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزت عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کے جو ہمارے ساتھ تعلق ہے اور محبت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمیں حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ کلام، ابھی میرا ارادہ تو کچھ اور پڑھنے کا تھا، لیکن حضرت کا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت نے جو اشارہ کیا تو بس وہ حکم آ گیا میرے لیے، وہ میرے لیے حکم کا درجہ ہے. ایک جگہ مشاعرہ تھا اور خواجہ صاحب اس میں مدعو تھے. آل انڈیا مشاعرہ تھا، بڑے بڑے شاعر موجود تھے. تو سردیوں کا موسم تھا، درمیان رات میں کہیں خواجہ صاحب کی باری آئی. خواجہ صاحب کھڑے ہوئے تو چادر لی ہوئی تھی، سر پہ عمامہ تھا، لمبا کرتا تھا، ٹخنوں سے اوپر شلوار تھی. تو کسی نے کہا کہ یہ مولوی کو کیوں بلا لیا بھائی، یہ کس لیے آیا ہے؟ ہم نے تو مشاعرے میں آئے تھے، کوئی شعر سننے آئے تھے، یہ مولوی کہاں سے آ گیا؟ کوئی ایک منچلا پیچھے سے اٹھا، اس نے کانوں میں انگلیاں دی اور اذان دینی شروع کر دی کہ بھائی مولوی صاحب آ گئے، ہم نماز پڑھتے ہیں. تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کھڑے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے کہ میں نے ایک اپنی غزل کا ایک مصرع پڑھا اور کہا کہ فرمائے کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. وہ یہ طرز تو ذرا دوسری ہے، میں اس طرز میں سناتا ہوں جس میں میں نے والد صاحب سے سنا. فرمائے کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. کہتے ہیں یہ شعر حضرت کی جب آواز نکلی تو پورے مجمع میں جیسے سانپ سونگ گیا، سب خاموش. اچھا مصرع آتا ہے تو لوگ دوسرے مصرے کا انتظار کرتے ہیں کہ بات پوری ہو. تو کہا کہ وہ اہل فن بھی ہوتے ہیں اس میں سننے والوں میں، تو کہتے ہیں خاموشی، اور سب نے کہا مکرر. تو خواجہ صاحب نے دوبارہ پڑھا، اس کو 12 پڑھا، اور کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ پڑھتے رہے اور یہ مکرر ہی چلتا کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. اور تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی. تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمیں ساقی. فلسفہ فرماتے تھے کہ ساقی کا لفظ اپنے شیخ کی طرف اشارہ ہے. یہاں پہ ساقی کا لفظ شراب بانٹنے والا نہیں ہے بلکہ شراب معرفت بانٹنے والا ہے
کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اشارہ ہے. تو کہا کہ آسمان کو اگر گھٹا کے اوپر ناز ہے تو ہمیں اپنے شیخ کے اوپر ناز ہے. ہم کیوں شرمندہ ہوں کہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ عطا فرمایا. فرمایا زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے، زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. ساقی کی خصلت تو یہ ہے نا کہ سامنے جب پیمانہ رکھتے ہیں تو کبھی ایک گھونٹ دے دیا، کبھی دو گھونٹ دے دیے، کبھی کہا کہ جاؤ بھاگ جاؤ کوئی نہیں ملے گی اشرا. لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ساقی دیا ہے، جب میں اس کے پاس گیا تو کہا کہ پیمانے کو تو اس نے کہا ایک طرف لگ، اس نے پوری بوتل ہی لگا دی معرفت، اور پوری بوتل ہی لگا دی. میں نے کہا میں تو اس کا ابھی میرے اندر تو اس کی اتنی استعداد نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت ایک بزرگ سے اسی قسم کی بات عرض کی، کہنے لگے اس کا مطلب پھر ہم نااہل ہوئے کہ تمہیں ہم اس جگہ کھڑا کر رہے ہیں، اس کا مطلب تم ہمیں نااہل کہہ رہے ہو. تو کہا کہ جب شیخ جو چیز دے فوراً لے لو، اس لیے کہ شیخ کو پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے. تو کہا کہ میرا شیخ تو ایسا ہے کہ زبردستی لگا دی آج بوتل منہ سے ساقی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. اور کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیر مغان نے، کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیر مغان نے. میرا میں خانہ ابلا ہوں تو ہے روح الامی ساقی، میرا میں خانہ ابلا ہوں تو ہے روح الامی ساقی. کہا زمین میں تھا، غلاظتوں میں لتھڑا ہوا تھا. کہا میرے شیخ نے کہا کہ یہ غلاظتیں تمہارے لیے نہیں، الدنیا جیفتن وطالبها کالکلاب. کہا یہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے. کہا کہ اب وہ لاہوت میں لے گئے، اب مجھے جنت اور دوزخ سے ڈرایا اور جنت کی محبت دلائی. تو کہا کہ اب تو روح الامی کی جو باتیں تھیں، جو شریعت آئی میرے لیے، کہا اب تو وہ میری یہ چیزیں بن رہی ہیں اور روح الامی اب میرے ساقی ہیں کہ میں ان کی باتیں سنتا ہوں اور ان کی باتوں پہ عمل کرتا ہوں اور مزے لیتا ہوں. فرمایا کہ کہاں سے مجھ کو پہنچایا کہاں پیر مغاتو نے، میرا میں خانہ ابلا ہوں تو ہے روح الامی ساقی. اور گدائے میں گدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں. حضرت نے بٹھا دیا تو کوئی بات کی میری بری لگ جائے تو بہرحال میں معافی چاہتا ہوں. لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی میں گیا تھا خانقاہ، حضرت نے دیکھا ہی نہیں ہماری طرف، آج آگے نہیں بلایا، آج کھانے کے وقت مجھے ساتھ دسترخوان پہ نہیں بٹھایا، آج لنگر کا کھانا کھانا پڑا. دیکھو جی حضرت، ارے بھائی خانقاہ میں داخل ہو گئے، اس کے بعد بھی کسی چیز کی طلب رہ گئی؟ تمہیں گھیر گھار کے سارے مشکلات اور ساری تمہاری پریشانیوں سے، ساری تمہاری مصروفیات سے نکال کے خانقاہ میں داخل کر دیا. اب بیٹھنے کا وقت تو مرنے کے بعد آئے گا، پھر دیکھنا کیسی مجلسیں لگیں گی، پھر کہیں گے کہ اچھا. تو کہا کہ میرا مقام اور میرے دل سے اگر میری بات پوچھتے ہو تو میری بات تو کچھ اور ہے، میری جو سوچ ہے نا وہ کچھ اور ہے. وہ کیا؟ گدائے میں گدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں، گدائے میں گدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں. یہ ہے سنگے درے میں خانہ مجھ کو شاہ نشیں ساقی، یہ ہے سنگے درے میں خانہ مجھ کو شاہ نشیں ساقی. وہ ساتھی کے جو باہر کھڑے ہیں، کوئی راستہ دکھا رہا ہے کسی کو، کوئی چوکیداری پہ کھڑا ہے، کوئی آپ کی مہمانداری کی تیاری میں لگا ہوا ہے، وہ پوچھتے ہیں حضرت کا کیا بیان ہوا، بعد میں وقت نکال کے سنتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے بیٹھ کے سننے کا حضرت کا بیان کا اور مزہ آتا ہے. لیکن یاد رکھیں محروم وہ بھی نہیں رہتے. جب اس نسبت سے کھڑے ہیں، چوکیداری کر رہے ہیں، بظاہر گاڑیوں کو سیدھا کروا رہے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو کھڑا کروا رہے ہیں، چوکیداری بھی، کہا وہ بھی محروم نہیں ہے. تو کہا کہ مجھے تو اس در کا کوئی ایک پتھر مل جائے اور میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں
تو کہا میرے لیے تو وہ بھی ایک بہت بڑا تخت ہے. تو فرمائے کہ گدائے میں گدا ہوں مست ہوں اپنی گدائی میں، یہ ہے سنگے درے میں خانہ مجھ کو شاہنشی ساقی، اور یہ آئی گریا ہم رندوں کو ایسا بھی نہیں آتا، ریائی گریا ہم رندوں کو اے صوفی نہیں آتا. صوفی سے تو جنگ چلتی رہتی ہے نا سالکین کی. تو خواجہ صاحب صوفیوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ ریائی گریا ہم رندوں کو اے صوفی نہیں آتا، کہ رکھتا ہے لب خنداں دل اندوہگی ساقی، کہ رکھتا ہے لب خنداں دل اندوہگی ساقی. لطیفے بھی چل رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، لیکن کہا کہ اگر دل کھول کے دیکھو تو ایسی آگ بھری ہوئی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ ہے کہ ہر چیز کو پگھلا کے رکھ دیتی. کوئی بھی معصیت جاتے ہوئے ڈرتی ہے کہ میں ادھر جاؤں گی تو پگھل جاؤں گی، جل جاؤں گی، ایسی آگ بھری ہوئی ہے. تو کہا کہ تو روتا ہے، تو چیخیں مارتا ہے، تو شور مچاتا ہے. کہا یہ کام ہمارا نہیں ہے، ہم بظاہر ہنستے مسکراتے ہیں، لیکن دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اصل چیز ہے. ریائی گریا ہم رندوں کو اے صوفی نہیں آتا، کہ لگتا ہے لب خنداں دل اندوہگی ساقی، اور نگاہ مست اور پھر اف چشم سرمگی ساقی، میں دو آتشاں ہے یہ شراب آتشی ساقی. کہا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا تھا، تو کہا کہ نگاہ مست اور پھر چشمے سرمگی. کہا کہ ایک تو آپ کی نگاہ سی مست ہے کہ جو دیکھ لے وہ قابو میں، یعنی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نظر نہیں ملائی کبھی، زندگی میں ایک دو دفعے ملانے کی ہمت کی، بس کہتے وہ بھی بچپن کا کوئی دور تھا جب ذرا سے بڑے ہوئے. اور حضرت اپنے بڑے شیخ حضرت شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا بھی یہی معاملہ تھا، بڑی شفقت فرماتے تھے جب بھی حاضر ہوتا تھا، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کبھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی ہو. چہرے پہ تو نظر رہتی تھی لیکن آنکھوں سے آنکھ ملانا بڑا مشکل ہوتا. تو کہا کہ ایک تو آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ سے ایسی، اور پھر آپ نے سرما ڈال لیا، تو کہا کہ آج تو یہ میں جو ہے یہ دو بادشاہ ہو گئی. اور فرمایا کہ میں فطری مست ہوں، میں فطری مست ہوں، میرے ہزاروں ہم نشی ساقی، میں فطری مست ہوں میرے ہزاروں ہم نشی ساقی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ٹھیک ہے آپ نے حضرت شیخ کے ساتھ آ گئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ کام اتنا اچھا ہے تو دنیا میں تو آپ جیسا کوئی نہیں نظر آتا، پورے شہر میں پورے خاندان میں ایک آپ اکیلے ہی ہیں. تو کہا کہ بھائی میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی یقینی بات ہے میری برادری کے ہوں گے نا، آپ کی برادری کے تھوڑی ہوں گے. جب آپ نے مان لیا کہ میری برادری دوسری ہے تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا. تو کہا کہ میں فطری مست ہوں میرے ہزاروں ہم نشی ساقی، شجر ساقی حجر ساقی فلک ساقی زمین ساقی، شجر ساقی حجر ساقی فلک ساقی زمین ساقی. یہ زمین ہے، یہ درخت ہے، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، یہ اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتے ہیں. کہ اگر میں اللہ اللہ کرتا ہوں تو یہ میرے ساتھ اللہ اللہ کرنے والے ہیں، تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی نئی چیز، میرے بہت سے میرے ہم نشین ہیں، میں ان کے ساتھ موجود. اور فرمایا کہ یہیں سے پاؤں گا ہر نعمت دنیا و دی ساقی، جو پاؤں گا یہیں سے پاؤں گا ہر نعمت دنیا و دی ساقی، کہیں کیوں جاؤں تیرے میں قدے میں کیا نہیں ساقی، کہیں کیوں جاؤں تیرے میں قدے میں کیا نہیں ساقی. جب ہر چیز مجھے یہاں مل رہی ہے مجھے کیا ضرورت کہ میں ادھر ادھر در در مارا مارا پھروں، مجھے ایک در اللہ تعالیٰ نے دے دیا. مجھے یاد ہے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ شفیہ،
فرمایا کہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں داخل ہوا کمرے میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح چل رہی، اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی بڑی شفقتیں تھیں اور بڑا وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے والد صاحب سے بڑا تعلق تھا انہیں، تو اس کی وجہ سے میں بھی لاڈلا تھا ان کا، اور بہرحال ہمارے تو بس اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کہا کہ وہ میں داخل ہوا کمرے میں تو حضرت تسبیح پڑھ رہے ہیں تسبیح، اور کہا کہ کرسی تھی ایک آرام کرسی، تو اس کے اوپر ٹانگیں بھی سیدھی کی ہوئی اور ٹیک لگائی ہوئی، اور کہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح، اور والد صاحب بیان فرماتے ہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا ہوا، فرمایا کہ کھٹ کھٹ کھٹ، دانے پہ دانہ گر رہا ہے، دانے پہ دانہ کھٹ کھٹ، یہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بس مجھے ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے بولنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے شیخ رابطے کا باعث ہوتا ہے، اور رابطہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب شیخ سے رابطہ رہے۔ بیعت کرتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں، 2 سال بعد حضرت کو ملیں گے، حضرت میں آپ سے بیعت ہوا تھا، ارے بھائی بیعت تو ہو گئے تھے، بیعت کے بعد رابطہ کتنا رہا، رابطے کو مضبوط کیجئے۔ تو فرمائے کہ کہیں کیوں جاؤں تیرے میں، کہیں کیوں جاؤں تیرے میں، گدے میں کیا نہیں ساتھی، اور تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی تیری میری، تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری۔ یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ زمین پہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے قدموں میں عرش پہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بظاہر تو مٹی میں اور بظاہر تو میلی جگہ پر اور ایک کم تر جگہ پر سر کو رکھا، لیکن تصور کہاں پہنچا، عرش پہ پہنچا۔ تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبھی میری، اور میرا اب پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرے، فلک میرا زمین میری۔ ابا جی کی گاڑی لے کے نکلتے ہیں نا، دوست پوچھتے ہیں کس کی گاڑی ہے، میری گاڑی ہے، بھائی کاغذ چیک کراؤ، کاغذ چیک کیا تو ابا جی کا نام لکھا، بھائی تیرے ابا کا نام لکھا ہے تو کیا وہ ابا کی ہے میری ہے؟ تو کہا جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو گیا اور انسان اللہ تعالیٰ کا بن گیا تو پھر آسمان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر میرا بھی ہو گیا، زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے تو میری بھی ہوگی۔ وہ بہلول کسی جگہ جا رہے تھے، پھٹے حال جا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا بہلول سے، بہلول کیا حال ہے؟ اس نے کہا اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو کہ پوری کائنات جو ہے اس کے کہے پہ چل رہی ہے، پوری کائنات جو ہے وہ بہلول کے کہے پہ چل رہی ہے، تم میرا حال پوچھتے ہو؟ اس نے کہا بہلول کفر ہے یہ۔ اس نے کہا کیسے کفر ہے؟ اس نے کہا کائنات تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر چل رہی ہے، بہلول کے کہے پہ تھوڑی چلتی۔ کہا بہلول نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیا، اب بہلول کی بھی وہی مرضی جو اللہ کی مرضی، تو ایک پتا بھی ٹوٹتا ہے تو بہلول کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اس میں راضی ہوں، تو میرے کہے سے ٹوٹ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ چیز جو ہے، تو کہا کہ میرا اب پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات اگر کبھی موقع ملا کچھ واقعات سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ وہ خواجہ صاحب کو ایک مرتبہ کسی بات کے اوپر ناراض ہوئے، کہا نکل جاؤ خانقاہ سے۔ خواجہ صاحب نکل گئے، سامان اٹھایا، باہر نکلے، اور وہ جو پرانی حویلیاں سی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں ایک ڈیوڑی ہوتی ہے، بڑا سا دروازہ ہوتا ہے اور دروازے کے کونے پہ جگہ بنی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہاں اپنا سامان رکھا اور بیٹھ گئے۔ اب دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بھی دیکھ رہے ہیں، آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی مریدین جو ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کوئی میرے آپ جیسے تو تھے نہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سلمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس پائے کے وہاں کے حضرت کے مریدین تھے، وہ سب گزرتے ہوئے دیکھتے تھے۔ ہمت کسی کی نہیں ہوتی تھی کہ خواجہ صاحب سے پوچھیں کہ بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو، اس لیے کہ ہم نے پوچھ لیا تو حضرت تو ناراض ہیں، کہیں تم بھی جا کے بیٹھ جاؤ وہاں پہ، تمہیں زیادہ شوق ہے حضرت سے بات کرنے کا تو جاؤ پھر ادھر۔
اب کوئی اس ڈر سے پوچھ بھی نہیں رہا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو نظام بڑا نپا تلا تھا. اب کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. تو کہتے ہیں والد صاحب فرمانے لگے کہ ہم بھی گزرتے تھے، ہم بھی بات نہیں کرتے تھے. حالانکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تعلق تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بٹھا کے والد صاحب سے اپنے اشعار سنتے تھے. تو کہنے لگے میں بھی گزر جاتا تھا، سلام کر کے بس گزر جاتا تھا کہ بھئی کوئی شعر نہ سنانا پڑ جائے، کہیں حضرت تھانوی مجھے بھی نہ نکال دیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میرے والد صاحب نے ہمیشہ بڑے ابا کہا، اور ہم نے ان کی زبان سے بڑے ابا کا لفظ سنا ان کے لیے. تو کہنے لگے کہ ایک دن میں جا رہا تھا تو خواجہ صاحب نے آواز دی کہ بات سنو. میں رک گیا تو ایک چٹ دی، کہا کہ یہ جا کے بڑے ابا کو دے دو. کہتے میں اندر گیا اور میں جا کے میں نے کہا جی وہ باہر خواجہ صاحب جو بیٹھے نا انہوں نے چٹ دیا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ کھولا، پڑھا اس کو، اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ بھائی اندر بلا لو اس کو. اب سارے مریدین جو موجود تھے کہنے لگے بھئی یہ تو عجیب تعویذ آیا کہ حضرت تھانوی اس کے ہم بھی کہتے ہیں نا کہ جی وہ شوہر کے لیے، خواتین کہتی ہیں جی شوہر کے لیے تعویذ دے دو، ہم کہتے ہیں جی بیویوں کے لیے تعویذ دے دو. تو ایسا تعویذ آیا کہ جس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ اثر کر دیا. بھئی یہ کیا چیز ہے؟ اب سب کو کیا ہوا. خیر حضرت آئے، وہ معافی تلافی ہوئی بہرحال، اور معافی تلافی ہوتی تھی. پھر خواجہ صاحب بن گئے اور پھر وہی سلسلے شروع ہو گئے. کہتے جیسی مجلس ختم ہوئی سب جناب دوڑ کے گئے خواجہ صاحب تعویذ تو بتائیں کیا لکھا تھا، تعویذ تو بتائیں، سن لیجئے کیا لکھا تھا. فرمایا کہ ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری. حکومت اپنی. حضرت سے اگر تعلق ہو گیا، کہا اب آپ نکال دیں. یہ نہ سمجھیں کہ جی اب آپ نے نکال دیا میں جا کے کسی اور سے بیعت ہو جاؤں گا، بھول جائیں اس بات کو. بس اب پکڑا دیا آج تو پکڑا دیا، نکال دیا تو نکال دیا. خانقاہ کے اندر آپ کا حکم لاگو ہوتا ہے نا، باہر تو نہیں ہوتا. تو جہاں تک میری اوقات ہے، میری حیثیت ہے، میں وہاں تک پہنچوں گا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات میں نے پڑھی کتابوں میں کہ قید میں جب تھے تو کہتے ہیں کہ جمعے کا جب دن آیا تو ان قید وہ جو وہاں کے عملہ تھا اس سے کہا بھی مجھے غسل کرنا ہے. انہوں نے کہا جی چلیں، ان کو غسل کرایا. اب باقی ساتھی جو اور بھی قید تھے انہوں نے کہا کہ حضرت غسل کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آج کوئی جمعے کا اجازت نامہ کوئی مل گیا ہے کہیں جمعہ وغیرہ. کسی نے پوچھا، اس نے کہا بھائی جمعہ ہے آج، غسل سنت ہے اور تیاری اس کی. کہتے ہیں باقیوں نے بھی تیاری شروع کر دی، سب نے غسل کیا. کہتے ہیں نئے کپڑے نکالے، پہنے، خوشبو لگائی. اب جمعے کا جب وقت ہوا تو حضرت نکلے اپنی بیرک سے اور چلنا شروع کیا. حضرت باقی ساتھی بھی ساتھ ساتھ کہ حضرت جائیں گے، نکلیں گے تو اکیلے تھوڑی نکلیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے کے جائیں گے. بھی میرے ساتھی ان سب کو جمعہ پڑھنا. کہتے ہیں گئے، چل کے جیل کے گیٹ کے اوپر پہنچے، گیٹ بند، سنتری کھڑا. کہتے ہیں گیٹ تک گئے اور کہا کہ بھائی جمعہ پڑھنا ہے. اس نے کہا جی اجازت نہیں ہے. کہتے ہیں واپس آ گئے. اب لوگوں نے کہا لا حول ولا، اتنی محنت کروائی اور کوئی اجازت نامہ تھا نہیں، کوئی چیز تھی نہیں. آئے آ کے اپنی بیرک میں جا نماز بچھائی، نماز پڑھ لی. جو حکم ہے کہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، زور کی نماز پڑھ، زور کی نماز پڑھ. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کوئی اجازت نامہ تھا؟ کہا نہیں. کہا آپ نے جا کے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو میرے اختیار میں تھا نا، جو کچھ میرے اختیار میں وہ تو میں کر لوں، میں وہاں تک تو چلا جاؤں جو میرے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ کو کہہ دوں گا کہ جیل کے گیٹ تک تیاری کر کے جمعے کی میں حاضر ہو گیا تھا، تیرا حکم نہیں تھا، میں اس میں بھی راضی ہوں، میں نے نہیں پڑھا جمعہ. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ایک جمعے کا ثواب دے گا؟ پھر تو پتہ نہیں حضرت کو کتنے جمعوں کا ثواب ملا ہو. تو کہا کہ نسبت اور پھر اپنی حیثیت کے مطابق کوشش. جو بچہ 2 سال کا ہے وہ 2 سال کی محنت کرے، جو 50 سال کا ہے وہ 50 سال کی محنت کرے. یہ نہ دیکھیں کہ جی میرے ساتھ والے کو تو یہ ایک چھوٹا سا ایک کاغذ ہی پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اٹھا کے وہاں رکھو اور اس کی بڑی تعریف ہوتی ہے، اور مجھے کہتے ہیں پتھر اٹھا کے رکھو. تو کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے بھائی، آپ کی جو استعداد ہے پھر آپ سے اسی بات کا. بچے سے گلاس ٹوٹا، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. کسی بڑے سے گلاس ٹوٹتا ہے، کہتے ہیں تمہارے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے. تو کہے گا جی ابھی چھوٹے سے ٹوٹا تھا تو کوئی بات نہیں بیٹا، اور آ جائے گا. میرے لیے ہاتھ ٹوٹ گئے. تو بھائی آپ کی استعداد ایسی ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں مضبوطی آنی چاہیے. جب گلاس ہاتھ میں آئے تو پھر وہ چھوٹنا نہیں چاہیے. تو آپ کے لیے اگر گلاس چھوٹے گا تو وہ قابل مذمت. اور وہ بچہ جو ہے وہ اگر اس کو اول تو گلاس دیا ہی نہیں، اس نے اپنے شوق میں اٹھایا، ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس لیے کہ تمہاری ابھی استعداد نہیں.
لہذا شیخ کے ساتھ رابطہ انفرادی رابطہ، ایک تو اجتماعی ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، شیخ نے ایک بات کی ہم سب نے سنی، لیکن انفرادی رابطہ ہو تاکہ شیخ کو ہر شخص کی استعداد کا پتہ رہے اور اس کے مطابق پھر وہ کام کروائے۔ تو فرمائے کہ ادھر تو در نہ کھولے گا، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں میری کہیں تیری۔ ایک دو قطعے میں سنا کے بس پھر اجازت لیتا ہوں۔ فرمائے کہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ میں داخل ہوا، یہاں پہ پہلی مرتبہ ہی میری حاضری ہوئی، تو میں جب گیٹ سے داخل ہوا تو وہاں جو گارڈ تھا اس سے میں نے پوچھا کہ مسجد اختر کدھر ہے؟ اس نے کہا جی آپ یہاں سے دائیں مڑیں اور آگے گیٹ سے باہر نکل کے دوبارہ پھر دائیں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسجد نظر آ جائے گی۔ اب میں وہاں کھڑا ہو جاتا اور وہیں بیٹھا رہتا گاڑی میں، تھوڑی دیر میں کہتا بھائی مسجد اختر کدھر ہے؟ وہ کہتا جی ابھی بتایا تو تھا آپ کو، تو پھر بتا دیتا کہ شاید مولوی صاحب بھول گئے۔ پھر میں وہیں بیٹھا رہتا، تیسری مرتبہ پھر اس کو کہتا بھائی مسجد اختر کدھر ہے؟ وہ کہتا بھائی پاگل ہیں تو پاگل خانے جاؤ، میرا دماغ نہ خراب کرو، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ فلاں جگہ ہے، تو کیوں نہیں جا رہا؟ یار تو بتا تو رہا ہے، میں پہنچ کیوں نہیں رہا ہوں بھائی وہاں پہ، میں وہاں پہنچا کیوں نہیں؟ وہ کہے گا بھائی چلیے تو چلتا 2 قدم تو وہاں پہنچ جاتا، ابھی پیدل بھی جاتا نا، گاڑی یہیں چھوڑ دیتا، پیدل چلتا تو جو وقت تیرا یہاں ضائع ہوا تو اس وقت تک مسجد اختر پہنچ چکا ہوتا۔ سالک جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب شیخ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھائے گا اور بٹھا کے جنت تک لے کے جائے گا، مجھے تو کچھ کرنا ہی نہیں، اب تو میرے لیے تو حلوہ ہی حلوہ ہے۔ بھائی ایسے نہیں ہوتا، راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ شیخ جو ضابطہ، جو اصول، جو نصاب آپ کو دے اس کو پورا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے، دیکھیں نا بچے کو آپ اسکول داخل کر دیں اور پھر اسے اسکول نہ بھیجیں، ڈگری مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اسکول والے کہیں گے بھائی اس طرح ڈگری نہیں ملتی، بچے کی حاضری ضروری ہے۔ اور نہیں جی میں گھر پہ پڑھا رہا ہوں، بھائی گھر پہ پڑھانے کا کوئی اعتبار نہیں، استاد کی صحبت اور اس ادارے کا ماحول کا جب تک یہ وہ بچہ حاصل نہیں کرے گا اسے ڈگری نہیں ملے گی۔ اور امتحان کو پاس کرنا، تو امتحان تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پیپر میں کیا کچھ لکھا ہے کیا نہیں لکھا، لیکن داخلہ وہ بیعت ہے۔ حضرت کا ہاتھ پکڑا تو اس ادارے میں سلسلے میں داخل ہو گئے، اب حضرت کی صحبت سے، اب یہاں پہ آ کے حضرت سے رابطے سے اس سلسلے کو باقی رکھ۔ فرمائے کہ راہ بر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، تجھ کو راہ پر لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے، یہ تیرا راہ رو خیال خام ہے۔ اور فرمایا کہ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے۔ کا روزانہ نفس جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو جوتے لگاتے ہیں، مارتے ہیں، پھر وہ بے حال ہوتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن پھر وہ توانا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یار اس نے تو مرنا نہیں، چلو ہم ہی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، مارو بھائی آؤ مارو ہمیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں، خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ذرا سا سمجھ لو معاملہ کیا ہے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ اور فرمائے کہ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، میری آپ کی فطرت، حضرت 1-2 منٹ اوپر جا رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، اچھا 5 منٹ، یہ میری اور آپ کی فطرت یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ بنائی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا، جب اپنی فطرت پہ پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے،
اس لیے کہ ہماری فطرت میں ہے. لیکن مشکل کیوں ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ گدھا جو ہے وہ گھاس کھاتا ہے اور شیر جو ہے وہ شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے. گدھا گھاس کھا کے اپنا پیٹ بھرتا ہے, شیر شکار کر کے پیٹ بھرتا ہے. اور شیر کا عادت یہ ہے کہ وہ ایک شکار کرتا ہے, اگر ایک ریوڑ اسے ملتا ہے تو وہ پورے ریوڑ کو تباہ نہیں کرتا, وہ اس ریوڑ میں سے ایک جانور چنتا ہے اور اس کا وہ پیچھا کرتا ہے, اس کے ساتھ اس کو پکڑتا ہے, اس کو کھاتا ہے, جتنا اسے کھانا ہوتا ہے اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور جب وہ چھوڑ کے اس کو چلا جاتا ہے اگلے وقت کے لیے وہ نیا شکار کرتا ہے. یہ نہیں کہ جی وہ جو دوپہر کا رکھا ہوا ہے وہ کھاؤں گا, اگلے وقت کا پھر نیا شکار ہوتا ہے. یہ شیر کی فطرت ہے وہ. لیکن کبھی آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ شیر کبھی اپنی فطرت نہیں چھوڑتا, لیکن مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شیر جو ہے وہ آئے اور وہ خوفناک آواز نکالے تو سب بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی کہیں آج میری باری نہ آئے, کہیں میرے نام نہ لکھ لیا اس نے, تو سب بھاگتے ہیں. لیکن وہ آئے میدان میں آ کے کیا کرے کہ وہ اپنے نہ انسان کو کھائے نہ جانوروں کو کھائے, سب کو چھوڑ کے سیدھا جائے اور گدھے کے جو چارہ ہے اس کے اندر منہ مارنا شروع کر دے, گھاس کھانی شروع کر دے. آپ کہیں گے ہو یہ تو ہم سے غلطی ہوگی, ہم بلاؤ جی بھاگے. آپ ڈنڈا لائیں گے, آپ اس کی پٹائی شروع کر دیں گے, بھائی یہ تو گدھے کی خصلت والا شیر ہے, اس کو تو ڈنڈے مارو, کیونکہ گدھے کی فطرت ہے گھاس کھاتا ہے تو ڈنڈے بھی کھاتا ہے. جو گھاس کھائے گا وہ ڈنڈے کھائے گا, یہ اصول ہے, اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. تو اب وہ شیر جو ہے ڈنڈے کھا رہا ہے. اب جو اس سے ملتا ہے وہ کہتا ہے یار تو شیر ہے, تو ڈنڈے کیوں کھا رہا ہے؟ تو کسی دانا نے اس کو کہا کہ بھائی یہ شیر اس لیے ڈنڈے کھا رہا ہے کہ اس نے گھاس کھانی شروع کر دی. مسلمان جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا, دنیا اس سے ڈرتی تھی. ایک نعرہ لگاتا تھا اللہ اکبر کا, لوگ لرز جاتے تھے, کیا قیصر اور کیا روم اور کیا فلاں اور کیا فلاں اور کیا فلاں, ساری تاریخ آپ کے سامنے. لیکن پتہ نہیں کس نے مسلمانوں کو گھاس کھانے پہ لگا دیا. کہا کہ یہ دنیا ہے اور یہ ترقی کا ایک راستہ یہ تھوڑی ہے, ترقی کا راستہ تو یہ ہے کہ جی انگریزی پڑھو اور جناب یہ ٹیکنالوجی لو اور یہ لو اور وہ لو. بھئی یہ سب چیزیں تو تمہارے قدموں کی خاک ہے. یہ تو آپ دیکھ لیں, پھر پوری دنیا کے کافر جو ہیں ڈنڈے لگا رہے ہیں اور ہم ڈنڈے کھا رہے ہیں. تو خواجہ صاحب آپ کو اصول اور ضابطہ بتاتے ہیں. فرمایا کہ تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے, تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے, تو ہی ہمت ہار ہے, ہاں تو ہی ہمت ہار ہے. تو جو راہ رو ہر قدم پر کھا رہا ہے ٹھوکریں, لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. لنگ خود, یہ موٹر وے بنتی ہے نا جب, یہ تو اس پہ موٹر وے پہ جب گاڑیاں چلتی ہیں تو ایسے بالکل سکون آ جاتا ہے اور سیدھی جیسے صحیح جا رہی. لیکن کوئی گاڑی اگر آپ کو اچھلتی کودتی بھی نظر آئے, وہاں پہ گاڑی جو ہے اچھلتی ہوئی جا رہی, بعض دفعہ نظر آتی ہے گاڑی اچھلتی ہوئی جا رہی. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یار بڑی خراب سڑک ہے؟ نہیں, سب کہتے ہیں کہ سڑک خراب نہیں ہے, گاڑی کے اندر کوئی خامی ہے. گاڑی کھڑی کرو, مکینک کے پاس لے کے جاؤ, دیکھو کہ کیا وجہ ہے, کس چیز میں خرابی ہے کہ گاڑی اچھل رہی ہے. تو کہا کہ جب طریق عشق میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنا مشکل ہو, فجر میں آنکھ کھل بھی جائے اور نماز کی توفیق نہ ہو, مسجد کے سامنے کھڑے ہوں, اندر جماعت ہوتی نظر آ رہی ہے اور باہر سے انسان گزر جائے, تو کہا کہ پھر خطرناک وقت ہے, اپنا محاسبہ کرو اور پھر اپنے آپ کو کسی طبیب کے پاس لاؤ, کسی جاننے والے کے پاس لاؤ کہ حضرت مسجد کے باہر کھڑا رہتا ہوں, اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی, کیا وجہ, مجھے اجازت لے دیجئے, مجھے ایسا بنا دیجئے کہ مجھے بھی اندر آنے کی اجازت مل جائے, میں بھی اس راستے کے اوپر دوڑنا شروع کر دوں اور بالکل میں سموتھ, اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں حضرت کی کرم نوازی کے اور کرم فرمائی کے اور حضرت کی توجہات کے. اللہ تعالیٰ اس میخانے کو قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو قائم رکھیں, اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں, عمل میں اور ان کی عزت میں برکت عطا فرمائے, اور ہم سب کو سب سے بڑھ کے یہ کہ حضرت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے صرف حضرت کی تعمیل حکم میں کہا, ورنہ میرا مقصد یہی تھا کہ کچھ وقت حضرت کے ساتھ گزرے, ان کی صحبت میں کچھ وقت گزرے, کچھ استفادہ ہو, لیکن ان کا حکم تھا, میں نے یہ کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.